بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 62 انتہائی اہم آیت ہے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا یہود و نصارہ پر اللہ کا غضب نازل ہوا، وباءوا بغضب من اللہ، اور ذلت اور مسکنت، ذلت اور رسوائی کا ٹپا لگا دیا گیا، وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ۔ تو اب اس آیت میں اللہ رب العزت اس ذلت اور رسوائی سے نکلنے کا راستہ بتلا رہے، عزت میں داخل ہونے کا راستہ بتلا رہے۔ یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے کہ اتنی نافرمانیوں کے باوجود، اتنی نالائکیوں کے باوجود، اتنی بدماشیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے راستہ کھلا رکھا، مکمل بند نہیں کیا۔ یہ بھی اللہ کا احسان، اللہ کی مہربانی ہے۔ آیت دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لے آئے، مسلمان ہوئے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والنصارى، اور عیسائی، والصابئین، اور صابی آسمانی کتاب زبور کے ماننے والے تھے۔ من آمن، جو ایمان لایا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور نیک کام کیا، فلہم اجرہم، تو ان کا بدلہ ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی کوئی بھی شخص اس سے پہلے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اس سے پہلے خواہ وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو یا ہندو ہو یا بت پرست ہو، مجوسی ہو، ستارہ پرست ہو، اس سے پہلے کتنی ہی نافرمانیاں کیوں نہ کی ہو، کتنی ہی نالائکیاں اس سے ہوئی ہو، گناہ ہوئے ہو، لیکن وہ اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے اور اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے، تو وہ دونوں جہانوں میں سرخرو ہوگا، اس پر نہ کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوگا، وہ اس کی نجات ہوگی، وہ جنت میں داخل ہوگا، وہ اللہ کا دلارا ہوگا، اللہ کا لاڈلا ہوگا، اللہ کا پیارا ہوگا، اللہ کا دوست ہوگا، اس کو تمام وہ فضائل حاصل ہوں گے، خیر و امت والی فضیلت اسے حاصل ہوگی۔ تو یہ تو واضح ہو گیا اس آیت کی تفسیر، اس آیت کی وضاحت۔ اب آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ کیا جنت میں داخل ہونے کے لیے، نجات کے لیے، صرف ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت ہی کافی ہے؟ یعنی اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان ہی کافی ہے؟ ایمان بالرسول، ایمان بالملائکہ، ایمان بالقرآن ضروری نہیں؟ جیسا کہ جاوید احمد غامدی نے اپنے مجلہ کے ایک شمارے میں ایک سوال کے جواب میں لکھا کہ ایمان کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے اور نجات کے لیے ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت ہی کافی ہے، ایمان بالرسول، ایمان بالملائکہ، ایمان بالقرآن ضروری نہیں۔ جس کسی کا یہ ایمان ہوگا، ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت، اتنا ایمان ہوگا، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ ہندو ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اگر وہ اچھے کام کرتا ہوگا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طرح کہا گیا کہ تمام مذاہب ایک ہی ہے، نام الگ الگ ہے، تمام مذاہب جنت میں داخل ہوں گے۔ اس آیت کی بنیاد پر کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کا ذکر کیا۔ اس سوال کا جواب تو بعد میں دوں گا کہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کیا نجات کے لیے صرف یہ دو کافی ہے؟ پہلے میں ان سے سوال کرتا ہوں، اگر ایسی بات ہے تو پھر قرآن میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے دعوت اسلام پر کیوں دی ہے؟ جا بجا اللہ تعالیٰ نے پھر ایمان بالرسول، بالقرآن، بالملائکہ کی دعوت کیوں دی ہے؟ کیوں زور دیا گیا اور اس کے انکار پر وعیدیں کیوں سنائی گئی ہے؟ اگر تمام مذاہب ایک ہی ہیں، تمام مذاہب جنت میں داخل ہوں گے، تو پھر اس آیت وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ اس آیت کا پھر انکار کر دیا جائے، اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ، اللہ کے ہاں قابل قبول دین اسلام ہی ہے، پھر اس آیت کا کیا بنے گا؟ اس آیت کا انکار کر دیا جائے۔ اور اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ تعالیٰ کا واضح اعلان ہے، اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یقیناً کافر لوگ، من اہل الکتاب والمشرکین، خواہ وہ یہود و نصارہ ہو، خواہ وہ ہندو ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنا، فی نار جہنم، جہنم میں ہوں گے، خالدین فیہا کا ٹپا بھی لگا دیا کہ ہمیشہ جہنم میں ہوں گے، اولئک هم شر البریہ، یہ بدترین خلائق ہے۔ پھر اس آیت کا کیا بنے گا؟ اس آیت کا انکار کر دیا جائے۔ اور پھر میں دوسرا سوال اس سے کرتا ہوں، اگر ایسی بات ہے کہ تمام مذاہب ایک ہی ہے، تمام مذاہب جنت میں داخل ہوں گے،
تو پھر آپ عیسائی کیوں نہیں بنتے؟ آپ یہودی کیوں نہیں بنتے؟ آپ ہندو کیوں نہیں بنتے؟ آپ کا مسلمان ہونا پھر کیوں ضروری ہے؟ آپ عیسائی بن جائے نا، یہودی بن جائے نا۔ یہ تو میرا ان سے سوال تھا۔ اب آتے ہیں آیت کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان باللہ، صرف ایمان بالآخرت کا ذکر کیوں کیا؟ ایمان باللہ میں ایمان بالرسول داخل ہے، ایمان بالملائکہ، ایمان بالقرآن داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن پر ایمان لانا ضروری، جن باتوں پر، جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، ان کی ابتدا اللہ سے ہوتی ہے اور انتہا آخرت پر ہوتی ہے۔ تو اللہ نے ابتدا اور انتہا کا ذکر کر دیا، یعنی مراد یہ ہے کہ ان تمام، اول سے آخر تک ان تمام باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ واضح ہو گیا؟ اور ایک اور بات ذہن میں رکھیں، تفسیر وہ معتبر ہوگی جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، جو آپ کے صحابہ نے کیا، جو تابعین تبع تابعین تک کیا۔ آج تک تمام مفسرین نے جو آیت، جو اس آیت کی تفسیر بیان کی، وہ تفسیر معتبر ہوگی۔ آج کوئی شخص، ایک شخص کھڑے ہو کر کہتا ہے اس کی یہ تفسیر ہوگی، تو اس ایک شخص کی نہیں مانی جائے گی۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اور ایمان والوں کا ذکر اس لیے کیا کہ اگر ایمان والوں کے عقائد میں بھی اگر گڑبڑ ہوگا اور ان کے اعمال میں بھی کمی ہوگی، بدعمل ہوں گے، تو وہ اپنی خیر بنائیں گے، پھر ان کے لیے نجات مشکل ہوگی۔ تو اس لیے اپنے عقائد کی بھی فکر کریں، اپنے اعمال کو بھی فکر کریں، اپنے عقائد کو بھی درست کریں، اپنے اعمال کو بھی ٹھیک کریں، اعمال پر آ جائیں۔